بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اذان کے کچھ اہم مسائل جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی لیکن ان کی طرف توجہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری اذان صحیح ہو سکے، وہ کچھ مسائل آپ کے سامنے کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ پارٹ 2 عنقریب انشاءاللہ آپ کے سامنے اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اذان کے ہر کلمے کو ایک سانس میں ادا کرنا اور ہر کلمے کے آخر میں جزم یعنی سکون کرنا، ٹھہرنا، یہ مسنون ہے۔ ایک مسئلہ ہے بغیر وضو کے اذان و اقامت کہنا کیسا ہے۔ اذان باوضو دینا مستحب ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے اذان دے دی تو گنجائش ہے، اور بلا وضو اقامت کہنا بہرحال مکروہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا کیسا ہے۔ اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا بھی مستحب ہے۔ ایک مسئلہ ہے مسجد میں مائک کے ذریعے اذان دینا کیسا ہے۔ اگر اذان لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو اور مؤذن مسجد میں ہو تو اس میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ مسجد سے باہر اذان دینے کا حکم اس لیے ہے تاکہ باہر والوں کو آواز پہنچ جائے، اور یہ مقصد لاؤڈ اسپیکر سے حاصل ہو گیا۔ ایک مسئلہ ہے وقت سے پہلے دی گئی اذان کا کیا حکم ہے۔ عام طور پر اس سلسلے میں بہت غفلت ہے۔ دیکھیے مسئلہ ہے اگر وقت سے پہلے کسی نے اذان دے دی تو وقت کے بعد اس کو دوبارہ سے کہنا ضروری ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے ٹیپ ریکارڈ میں اذان دینا کیسا ہے، یعنی اذان کی کہیں کی آواز کو ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد اس ریکارڈنگ کو آپ نے مائک میں لے جا کر چلا دیا۔ ٹیپ ریکارڈ میں اذان کی آواز ٹیپ کر کے ہر نماز کے وقت اس کو چلا دیا جائے تو اس طرح ٹیپ میں دی ہوئی اذان معتبر نہ ہوگی۔ ایک مسئلہ ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے اذان و اقامت کا حکم۔ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھے، اس پر تھوڑا توجہ چاہوں گا، یہ اہم مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے اور فرض نماز ادا کرے۔ لیکن اگر بستی میں اذان اور جماعت ہو چکی ہے اور اب بعد میں کوئی مقیم شخص نماز بلا اذان و اقامت بھی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شہر میں ہونے والی اذان سے سنت فی الجملہ ادا ہو گئی۔ ایک مسئلہ ہے جماعت ہونے کے بعد مسجد میں منفرد کی اذان۔ اگر مسجد میں اذان ہو چکی ہو تو منفرد یعنی تنہا آدمی کے لیے مسجد کے اندر اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ مسجد کے باہر کا مسئلہ اس سے پہلے گزرا۔ ایک مسئلہ ہے گھر میں جماعت کرتے وقت اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے۔ اگر محلے کی مساجد میں اذانیں ہو چکی ہیں اور کوئی شخص اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ وقتیہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی وقت کی جو ظہر اثر مان لیجئے یعنی فرض نماز، تو اس کے لیے محلے کی اذان کافی ہے، الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر قضا نماز پڑھی جا رہی ہے تو اذان و اقامت دونوں کا ترک مکروہ ہے، کم از کم اقامت کہہ کر قضا نماز ادا کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے عورتوں کی نماز کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے۔ مدرسۃ البنات وغیرہ میں صرف عورتوں کی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ اگر وہ جماعت سے پڑھیں تب بھی ان کے لیے اذان اور اقامت کا حکم نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے سفر میں اذان کہنا۔ سفر کے دوران خواہ رفقا یعنی دوست لوگ ساتھ میں ہوں یا اکیلے نماز پڑھنی ہو، دونوں صورتوں میں اذان و اقامت کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اذان چھوڑ کر اقامت پر اکتفا کیا تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک مسئلہ ہے بیٹھ کر اذان کہنا کیسا ہے۔ بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے اور اس کا اعادہ یعنی دہرانا مستحب ہے۔ البتہ اگر کوئی منفرد یعنی تنہا آدمی اپنی نماز کے لیے اذان دے تو بیٹھ کر اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے اذان اور اقامت کے کسی کلمے کا چھوٹ جانا۔ اگر اذان اور اقامت میں سے کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو اگر اذان و اقامت کے بعد فوراً یاد آ جائے تو جو کلمہ چھوٹ گیا ہے وہاں سے اعادہ کرے، یعنی وہاں سے لوٹائے آخر تک، اور اگر کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو شروع سے لوٹائے۔ ایک مسئلہ ہے الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا تو کیا مسئلہ ہے۔ اگر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ جائے مگر فوراً اذان ختم ہونے سے پہلے یاد بھی آ جائے تو اس کلمے کو کہہ لینا چاہیے اور پھر بعد کے کلمات کو لوٹا لے۔ لیکن اگر اذان ختم کرنے کے بعد یاد آئیں تو اب اذان مکمل ہو گئی، لوٹانے یا مذکورہ کلمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ اہم مسائل تھے جو اذان کے متعلق
آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ یہ پہلا حصہ ہے، عنقریب دوسرا حصہ بھی آئے گا۔ ان مسائل کو اپنے دوستوں، اپنے احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔